صفحہ نمبر ہے 45 یعنی 45، پیج 45، اور ہمارا سبجیکٹ چل رہا ہے کہ قرآن کریم جب لکھا گیا تو اس میں کوئی زیر زبر نقطے یا حرکات و سکنات نہیں تھیں، تو اس پر نقطے ڈالنے کا کام اور حرکات کا کام کب ہوا؟ تو پہلے وی لاگ میں ہم بیان کر چکے ہیں نقطے کب ڈلے، اب اسی کا دوسرا پوائنٹ ہے حرکات۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب معارف القرآن لکھنے والے ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی، سلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ تو اس کا ایک پوائنٹ تلاوت میں آسانی پیدا کرنے کے اقدامات کا ایک پوائنٹ، یعنی اس پہ نقطے کب ڈلے وہ ہم پہلے وی لاگ میں بیان کر چکے ہیں۔ اب اس وی لاگ میں حرکات، نقطوں کی طرح شروع میں قرآن کریم پر حرکات زیر زبر پیش بھی نہیں تھیں، اور اس میں بھی روایات کا بڑا اختلاف ہے کہ سب سے پہلے کس نے حرکات لگائیں۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ کام سب سے پہلے ابو الاسود ودئی نے انجام دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ کام حجاج بن یوسف نے، یحییٰ بن لہمیر نے اور نصر بن عاصم لیثی نے کرایا۔ اس سلسلے میں تمام روایات کو پیش نظر رکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حرکات سب سے پہلے ابو الاسود دولی رحمۃ اللہ نے وضع کی، لیکن یہ حرکات اس طرح کی نہ تھیں جیسی آج کل رائج ہے، بلکہ زیر کے لیے حرف کے اوپر ایک نقطہ، زیر کے لیے حرف کے نیچے ایک نقطہ، اور پیش کے لیے حرف کے سامنے ایک نقطہ، اور تنوین کے لیے دو نقطے مقرر کیے گئے۔ بعض میں خلیل بن احمد رحمۃ اللہ نے حمزہ اور تشدد کی علامتیں وضع کیں۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے یحییٰ بن لہمیر، نصر بن عاصم لیثی اور حسن بصری رحم اللہ نے بیک وقت قرآن کریم پر نقطے اور حرکات دونوں لگانے کی فرمائش کی۔ اس موقع پر حرکات کے اظہار کے لیے نقطوں کی بجائے زیر زبر پیش کی موجودہ صورتیں مقرر کی گئیں تاکہ حروف کے ذاتی نقطوں سے ان کا التباس پیش نہ آئے۔ واللہ سبحانہ، اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والے ہیں۔ احزاب یا منزلیں، یہ اس کا تیسرا ہیڈنگ ہے۔ پہلا ہیڈنگ تھا نقطے، دوسرا حرکات، اور تیسرا ہیڈنگ ہے احزاب یا منزلیں۔ صحابہ رضی اللہ اور تابعین کا معمول تھا کہ وہ ہر ہفتے ایک قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے روزانہ تلاوت کی ایک مقدار مقرر کی ہوئی تھی جسے حزب یا منزل کہا جاتا ہے۔ اس طرح پورے قرآن کو کل 7 احزاب پر تقسیم کیا گیا تھا۔ نیکسٹ اس کا ہیڈنگ ہے اجزاء یا پارے۔ آج کل قرآن کریم 30 اجزاء پر منقسم ہے جنہیں 30 پارے کہا جاتا ہے۔ یہ پاروں کی تقسیم معنی کے اعتبار سے نہیں بلکہ بچوں کو پڑھانے کے لیے آسانی کے خیال سے 30 مساوی حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ چنانچہ بعض اوقات بالکل ادھوری بات پر پارہ ختم ہو جاتا ہے۔ یقین کے ساتھ یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ 30 پاروں کی تقسیم کس نے کی ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ حضرت عثمان نے مصحف نقل کراتے وقت انہیں 30 مختلف صحیفوں میں لکھوایا تھا، لہٰذا یہ تقسیم آپ ہی کے زمانے کی ہے، لیکن متقدمین کی کتابوں میں اس کی کوئی دلیل مجھے یعنی کہ فرماتے ہیں حضرت کہ مجھے نہیں مل سکی۔ البتہ علامہ بدر الدین زرکشی نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کے 30 پارے مشہور چلے آتے ہیں اور مدارس کے قرآنی نسخوں میں ان کا رواج ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تقسیم عہد صحابہ کے بعد تعلیم کی سہولت کے لیے کی گئی ہے۔ اس کا چونکہ سبجیکٹ لمبا ہے تو اس کا نیکسٹ ہیڈنگ ہے اخماس اور اعشار، رکوع، رموز اوقات۔ تو انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ویلاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبجیکٹ ہمارا وہی چل رہا ہے کہ قرآن کریم لکھتے وقت اس پر نقطے، حرکات، احزاب یا منزلیں، اجزاء یا پارے کب اور کس وقت ہوئے وہ بیان کر چکے ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے امخاص اور اعشار، نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم۔